اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کا 17واں رکوع پچھلے دفعہ ہم پڑھ رہے تھے، پورا رکوع نہیں ہم ترجمہ کر سکے تھے، تو اس کی کچھ آیتیں باقی تھیں، وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تلاوت بھی وہاں سے ہی کی گئی ہے۔ ابھی یہ ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ احد کے بعد مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے اور بہت خراب حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، شہداء تو ہیں بھی، زخمی ہیں، صحابہ زخمی حالت میں بھی موجود ہیں، اور دل ٹوٹے ہوئے۔ وہ پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی صحابہ کے دل میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں یہ ہم سے کتنے خفا ہو گئے بہت۔ تو اس کانٹیکس میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہا ہے، پچھلی ایک آیت بہت ہم نے آخر میں جو کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا تھا، اس میں کہ وہ 4 کام رسول کو دیے گئے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 4 بنیادی کام ہیں جس کی بیس پر وہ جماعت تیار ہوتی ہے جو پھر دین کو دنیا میں غالب کرتی ہے، اس بیس پر۔ تو یہ صحابہ کی اس حالت کو دیکھ کر یہ آگے اگلی آیتیں ہیں جو آج سے تلاوت کی ہیں۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا۔ پس کیا لما جب اصابتکم مصیبت، اصابتکم تم کو پہنچی، مصیبت اصابت، اصابہ وہ پہنچا، اصابہ یصیبو۔ اچھا یہ انٹرسٹنگ سی بات ہے، اصابہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، اور پہنچانا میں بھی یہ استعمال ہے، دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ وہ پھر کانٹیکس بتاتا ہے کہ یہاں پہ کیا معنی کریں گے۔ اصابہ یصیبو، پہنچنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، پہنچانا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، دونوں معنی اس میں۔ یہاں پہ اصابت کم، پہنچی تم کو، اصابت ہے نا، اصابہ مذکر کے لیے، اصابت مؤنث کے لیے۔ اصابت کم، تم کو پہنچی مصیبہ، مصیبت کیونکہ مصیبت مؤنث ہے اس لیے اصابت کم، مصیبتن کے اوپر 2 پیشیں بتا رہی ہیں، 2 تنوین جو ضمہ والی آئی ہوئی ہے کہ یہ فاعل ہے۔ جب تمہیں اولما پس کیا، پس جب تمہیں مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، قد اصبتم، یہ پھر دوبارہ اصبتم، تم نے پہنچائی، لفظ وہی ہے اصابہ یصیبو سے، اصبتم تم نے پہنچائی، ایسی مصیبت تمہیں پہنچی، ایسی تکلیف تمہیں پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، تم پہنچا چکے تھے، مثلیہا اس کے دگنا، اس کے دگنا تم مصیبت پہنچا چکے تھے۔ بتاتا ہوں ابھی ترجمہ کیسے ہوا۔ مثلیہا قلتم، تو تم کہنے لگے، انا ھذا، یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں سے مصیبت آ گئی، تمہیں توقع ہی نہیں تھی کہ یہ بات ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ، کہ 1 سال پہلے 313 لے کر 1000 کے مقابلے میں اللہ پاک نے بے ساز و سامان کے جنگ لڑی تھی، اللہ پاک نے وہاں بھی فتح دی تھی، یہ کیا ہو گیا، اب تو ہم تیاری کر کے نکلے ہیں۔ یہ بھی پتا تھا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وہاں اللہ کی مدد تھی، مومنوں کو پتا تھا ہمیں فتح تو اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تو ابھی بھی وہی ہے، مسلمان ہم بھی وہی ہیں، رسول بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، انا ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر آل عمران کی آیت نمبر 165 165 پڑھ رہے ہیں، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی۔ تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے اولما اصابتکم، پہنچی مصیبت تم کو، قد تحقیق، اصبتم تم نے پہنچائی، مثلیہا، مثلیہا، مثل کس کو کہتے ہیں،
یہ ایک چیز اس کے جیسی کوئی چیز ہو. مثلیہا ایک مثل ہو, تو دو مثل ہوں تو اس کو کیا کہیں گے؟ عربی کا کیا ہے؟ مثلان. کیسے مثلان بناتے ہیں نا, مثل دو مثل اس کے دو گنا برابر ہو تو مثلان کہتے ہیں. مثلان اس کے دو جیسی, یعنی اس مصیبت کے دو جیسی. ہا مصیبت کے لیے, مثلاہا نون گر جاتا ہے. آپ کو مرکب اضافی جب بناتے ہیں تو مضاف کا نون گر جاتا ہے, مثلان کا نون گر جائے گا, مثلاہا بن جائے گا. تو مثلیہا کیوں ہو گیا کہ یہ مفعول کی صورت میں آ رہا ہے یہ مرکب اضافی, تو یہ نصب میں چلا گیا, مثلاہا کے بجائے مثلیہا ہو گیا. تو مثلان یا مثلین سے نون گرا ہوا ہے نا, مثلین ہا ایسے ہے. تو قد اصبتم مثلین ہا, اگر ہم اس کو الگ الگ کریں تو تم سے دگنی کہاں سے مصیبت تم پہنچا چکے ہو. بدر 70 صحابہ یہاں شہید ہوئے ہیں, بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار بھی کیے. کافروں پر دگنی مصیبت آئی تھی, اس لیے کہتے ہیں کہ تم تو اس سے دگنی مصیبت تم پہنچا چکے تھے. تو اس کے باوجود بھی جب یہ تمہیں مصیبت پہنچی تو تم نے کہا کل تم کہنے لگے, کل تم نے کہا انا ھذا, یہ کہاں سے آ گئی, یہ کیوں کر ہو گئی. تو اس میں پہلے تو یہ ہے کہ مصیبت تمہاری اس کے مقابلے میں ابھی بھی کم ہے, یہ تمہاری مطابق اس کے مقابلے میں ابھی بھی کم ہے, لیکن اللہ پاک بتا رہے ہیں اس میں کہ یہ کیوں ہوا ہے, کیوں کا جواب دے رہے ہیں. انا ھذا کا وہ جواب دے رہے ہیں. قل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے, قل آپ فرما دیجئے, ہوا من عند انفسکم, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, یہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے, من عند انفسکم, تمہارے پاس سے آئی ہے یہ مصیبت. قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے مسلمانوں پر کوئی بھی جو حالات آتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. ویسے بھی جنرلی ظہر الفساد فی البر والبحر الا بما کسبت ایدی الناس, ایسے انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. یہ تو مسلمان کے ساتھ تو اللہ پاک کا, پچھلی دفعہ بھی وہ علامہ اقبال کا مصرع پڑھا تھا, اس کے ساتھ تو اللہ پاک کا سلوک ہی مختلف ہے, اس کا طریقہ ہی مختلف ہے, خاص ہے. وہ مصرع پھر پڑھ دیتا ہوں. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, اس کو ساتھ اللہ پاک دے. تو ذرا سی دیکھیں نا, ذرا سی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹا ہے, غلط تعویل کی وجہ سے ٹوٹا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا, اللہ پاک نے یہ اتنی بڑی مصیبت مسلمانوں پر نازل فرما دی. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں قل ھو من عند انفسکم, یہ تمہاری اپنی طرف سے آئی ہوئی ہے, ورنہ اللہ وہی ہے, اللہ کا قدرت وہی ہے, اللہ بالکل اسی طرح مدد کر سکتے ہیں. آگے کہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, علی کل, ان اللہ قدیر, بے شک اللہ قدیر ہے, قدرت رکھنے والا ہے, علی کل شیء, کہ ہر چیز پر, ہر چیز پر. رب تو اب بھی فتح دے سکتا تھا, لیکن تمہیں بتانا تھا کہ نبی کا حکم توڑو گے نا تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی. نبی کا حکم توڑ, یہ بالکل واضح ایک ہی بات ہے, نبی کا حکم ٹوٹا تو اللہ کی مدد واپس, ورنہ پہلے تو فتح ہو گئی تھی. اوریجنل جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ پاک نے فتح دے دی تھی, اس لیے تو غنیمت کا معاملہ آیا تھا. تو اللہ تو قدرت رکھنے والا ہے, بالکل فتح دے سکتا تھا, لیکن یہ کام تمہارے ساتھ نہیں. جب تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے 100% اللہ رسول کی ہم نے مان کے چلنا ہے, زندگی گزاری ہے. تم تو معیار ہو, آئندہ آنے والی ساری انسانیت کے لیے تو معیار یہی ہے نا کہ انہوں نے کس طرح عمل کیا, اور پھر اس کے ساتھ اللہ کا سلوک بھی کیا ہوا. تو یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ اس مصیبت کے بارے میں. تو پھر لیکن آگے پھر اس کی پیچھے پہلے بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں, پچھلے 2 رکوع میں پڑھے ہیں. اللہ پاک نے 2-3 دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ سارا کام اللہ کے اس تکوین میں یا اس کی مشیت میں طے شدہ بات تھی, کہ ایسے اللہ کے علم میں تو ہوتا ہے نا. تقدیر ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا علم پہلے سے موجود ہے وہی تقدیر ہے. اللہ کے علم میں یہ بات موجود تھی کہ یوں ہوگا, اور اللہ پاک اس کو روک بھی سکتا تھا, بادشاہ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ کیوں ہوا تمہارے ساتھ, یہ معاملہ ساتھ کیوں ہوا, کہ پیچھے کیا ہم نے پڑھا تھا, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں کو اللہ پاک نے
پورے ابتلا میں ڈال کے آپ کو آزمانا تھا. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ یہ پڑھ کے آ رہے ہیں. ایک اور بات، وما تم کو مصیبت کیوں پڑی، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا وَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. یہ مصیبت تمہیں اس لیے دی جا رہی تھی، پیچھے ہم پڑھ کے آگے ہیں، کہ تمہیں پالش کر دیا جائے، تمہیں کندن بنا دیا جائے. یہ تو پہلی دفعہ تمہیں مدینہ میں آنے کے بعد پہلی دفعہ اتنی بڑی زک پہنچی ہے نا. پہلے تو بدر میں تو بڑی شان سے فتح حاصل ہوئی تھی نا، اب پہلی دفعہ زک پہنچی ہے. اس کی وجہ کہ تمہیں پالش کر رہے ہیں کہ آئندہ اس قسم کے کتنے واقعات مسلم امہ کے ساتھ آنے ہیں، کہاں فتح، کہاں شکست، کہاں مصیبتیں. ان مصیبتوں میں علامہ اس لیے کہ تم پالش ہو جاؤ، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا وَلَا مَا فَاتَكُمْ. جو تمہارے ساتھ واقعات ہو جائیں اس میں تمہیں کوئی حزن نہ ہو، جو یا تمہیں جو مصیبت پہنچ جائے. یہ بتائے. اور یہاں ایک اور علت بھی اللہ پاک آگے بیان فرما رہے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ ہر قدر. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، وما اصابکم جو تمہیں مصیبت پہنچی، جو تمہیں مل گیا، جو تمہیں معاملات تمہارے ساتھ ہو گیا. یوم التقى الجمعان یہ لفظ بھی پڑھ چکے ہیں، یوما دن، التقى الجمعان التقا لقیہ، ملاقات کو کہتے ہیں نا، لقیہ. تو التقا جب اس کو باب افتعال میں ڈالا ہے شاید، تو اس کو التقا جب کہتے ہیں، التقا میں جب ڈال، التقى الجمعان جب مڈبیڑ ہوئی دو گروہوں کی، جمعان وہی جمع، اور اس کو دو جب تثنیہ بنایا، مثنیٰ بنایا، جمعان، جس دن دو گروہ ملے، یعنی غزوہ احد والے دن کو یوم التقى الجمعان کہتے ہیں. تو جو مصیبت تمہیں پہنچی یوم التقى الجمعان، اس دن احد والے دن، فبإذن اللہ، یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا اذن تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کے اس تکوین کے نظام کے مطابق تھا. فبإذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہوا. آگے اللہ پاک لام تعلیل آ رہا ہے اگلے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لام تعلیل ہے. لام تعلیل علت بتا رہے ہیں اللہ پاک بہرحال یہ کیوں ہوا ہے، وَلِيَعْلَمَ تاکہ وہ جان لے. لام کا مطلب ہے تاکہ، لام تعلیل، لِيَعْلَمَ وہ جان لے، کس کو، المومنین، مومنوں کو جان لے. اس کے ساتھ آگے ملائے، جس کے بعد قرآن پاک کھلا ہوا ہے، اس آیت کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، یعنی یہاں رکنا نہیں، آگے ملا کر پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا ہے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ جان لے. اوریجنل ترجمہ ہم تو پہلے کرتے ہیں نا لفظی ترجمہ، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ جان لے کون مومن ہے، مومنین کو جان لے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور ان لوگوں کو بھی جان لے جو نافقوا، نافق ینافق، منافقت والے، منافقت کرنے والے یا منافقین کو. نافقوا یہاں تو ورب استعمال ہوا ہے، منافقین کو اور مومنین کو الگ الگ پہچان لے، جان لے. لیعلم دونوں جگہ لیعلم. یہاں لیعلم اللہ تو جانتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے، اس کو تو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علم میں ہے. تاکہ ظاہر کر دے، اس کا یہاں پہ یہ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے، سب لوگوں پر بھی، سب پر واضح ہو جائے کون مومنین اور منافقین الگ الگ. آگے پھر لفظ آگے ایک اور آ رہا ہے، تمیز کا لفظ بھی آ رہا ہے، یہ دونوں الگ الگ پہچانے جائیں، پہچان ہو جائے کہ کون مومن خالص ہے، مخلص مومن ہے، اور کون منافق ہے. واضح ہو گیا تھا غزوہ بدر میں جب نکلے ہیں تو پہلی بات تو وہ 300 لوگ ادھر سے نکل گئے، تو واضح ہو گیا نا کون. اور پھر آگے جو لوگوں کی باتیں ہیں وہ آگے بیان ہو رہی ہیں، ان باتوں سے، اسے نکل کے آ جانے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے واضح ہو گیا نا کون کون منافق ہے، کون دل سے اسلام قبول کرنے والا ہے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ مومنوں کو جان لے یا ظاہر کر دے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور منافقین کو بھی، نافقوا تو ورب ہے کہ منافقت کرنے والوں کو بھی جان لے. تو منافقت کرنے والوں کو ہم منافقین کہنے، ان کو پہچان لے. اب یہ ان منافقوں کی آگے اللہ پاک حالت بتا رہا ہے. وقیل لہم، نافقو کے بعد دیکھیں جیم بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں آگے جو تجوید کا قاعدہ ہے. نافقو جب وقیل لہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، وقیل لہم، واو کا مطلب ہم اور کرتے ہیں نا، یہ وقیل لہم اور کہا، قالا اس نے کہا، قیلا اسے کہا گیا، یہ ہمیں پتہ ہے. وقیل لہم اور کہا گیا ان کو، تعالو، تعال آنے کو کہتے ہیں، تعال کہتے ہیں عرب کہتے ہیں تعالو تم سارے آؤ، قاتلو
قاتل یقاتلو جہاد کرنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، قاتلو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو، او ادفعوا آؤ، یہ آؤ کا مطلب ہوتا ہے یا، ادفعوا دفع یدفع دفع کرنا، دفاع کرنا، او ادفعوا یا دفاع کرو، یہ اب پھر واپس جائیں، وقیل لہم یہ واؤ جو ہے اور کہا گیا ان کو، یہ واؤ عطف والی نہیں ہے کہ عطف وہ ہوتا ہے نا اس چیز کو، میں اور ڈاکٹر صاحب، یہ اور جو آیا نا یہ واؤ ہے، یہ واؤ جو ہے یہ واو عطف ہے، دو اس کو دینا، یہ واؤ واو عطف نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں واو حالیہ، حال بتانے والی۔ کیا مطلب ہے؟ وقیل لہم حال یہ تھا کہ ان کو جب ان کو کہا گیا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ کہ تم آؤ اللہ کے راستے میں لڑائی جہاد کے لیے آ جاؤ، حال یہ تھا، آگے دوبارہ اس کو واو حالیہ کہتے ہیں، واو حال بتانے والی واو کہتے ہیں، وقیل لہم اور حال یہ تھا کہ ان کو کہا گیا تعالوا تم آؤ قاتلوا جہاد کرو، لڑائی کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او ادفعوا اگر لڑائی نہیں کرتے تو پھر دفاع کرو۔ یہ پرابیبلی اس وقت ہے جب عبداللہ بن ابی واپس جا رہا تھا، عبداللہ بن ابی جب 300 لوگوں کو لے کر واپس جا رہا تھا نا، آگے اس کے الفاظ بھی منشن ہوئے جو اس نے کہا اس وقت کہا، وہ بھی اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اس وقت ایک صحابی کا نام بھی منشن ہے، اس نے زیادہ ڈسکشن کی عبداللہ بن ابی سے، اس نے جو باتیں کی وہ آگے بیان ہوئی ہیں، لیکن اس وقت اس کو کہا جا رہا ہے کہ یار اگر لڑتے نہیں ہو، یا تو اوریجنل بات ہے کہ آ کے لڑو، جہاد کرو، ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر او ادفعوا پھر دفاع کرو۔ اب وہ دفاع کیا کریں؟ لڑائی نہیں کرتے دفاع کیا کریں؟ دفاع یہ کریں کہ ایک وہ 3000 کا لشکر آیا ہوا ہے کافروں کا، وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے پہلے سے بیٹھا ہے، اب مسلمان پہنچ رہے ہیں ادھر، کتنے؟ 1000 پہنچ رہے ہیں، ان میں سے 300 جب مائنس ہو جائیں تو وہ 700 لوگ رہ گئے ہیں، تو وہ تعداد بھی اتنی کم نظر آتی ہے کہ اگر یہ 300 بھی شامل ہوں یہ بھی ایک دفاع ہے، اپنی تعداد زیادہ نظر آنا بھی جو ہے یہ بھی ایک قسم کا دفاع ہے، ان پر کچھ روب پڑے، ان کو کچھ نظر آئے کہ یہ بھی ہمارے مقابلے میں کچھ لوگ آ گئے ہیں، ان کو کہا گیا کہ اگر اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم آ جاؤ، جنگ نہ کرو لیکن ہماری تعداد میں شامل تو ہو نا کہ انہیں پتہ چلے، یہ بھی ایک دفاع تھا۔ یا یہ ہے کہ پھر مدینے میں اگر کوئی آ جائے تو مدینے میں دفاع کرو، وہ بھی بات ہے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ اس وقت ڈسکشن ہوئی ہے کہ یا تو آ کے ہمارے ساتھ لڑو، لڑ نہیں سکتے ہو آ کے ہمارے ساتھ شامل تو ہو نا تم، تاکہ ہمارا کوئی دفاع، کوئی ہمارا کوئی روب بن سکے اس میں۔ اب ادفعوا وقیل لہم تعالوا ان کو حال یہ تھا کہ ان کو کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا دفاع کرو، تو قالوا تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، یہ عبداللہ بن ابی نے کہا ہوگا یا اس کے ساتھیوں، قالو انہوں نے کہا لو نعلم، لو اگر، نعلم عالم یان ہم جانتے ہیں یا ہم جانتے قتالاً کہ یہ جنگ ہے۔ قتال کس کو کہتے ہیں؟ قتال جنگ کو کہتے ہیں۔ قاتل یقاتل بعد مفعلہ جو ہے نا اس کا مصدر مقاتلہ بھی ہوتا ہے قتال بھی ہوتا ہے، یہاں پہ قتال استعمال ہوئے، مقاتلہ بھی ہے، باب مفعلہ ہے، یہ قاتل یقاتل باب مفعلہ ہے، مقاتلہ۔ قتالاً کا کیا مطلب ہے؟ یہ مصدر کیا ہے؟ جنگ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جنگ ہوتی، لو نعلم قتالاً اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ جنگ ہے، اس کی بھی دو اس کی ایکسپلینیشن ہے، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ جنگ ہے، لتبعناکم، یہ دوسرا پہلا لام جو ہے یہ لام وہ کیا کہتے ہیں؟ تاکید، لتبعناکم، اتبعناکم، اتباع کرنا، اتبعنا ہم اتباع کرتے ہیں، ناکم تمہاری، اتبعناکم ہم اتباع کرتے تمہاری، لتبعناکم ہم یقیناً اتباع، تاکید کے ساتھ، لتبعناکم ہم تمہاری یقیناً اتباع کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی، جو زیادہ خیال میں امپورٹنٹ جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے، پہلے وہ بیان کر دیتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو خودکشی ہے، یہ تو جنگ نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، یہ لو قتال دونوں طرف سے ہوتا ہے نا، قاتل یقاتل جو باب مفعلہ ہے وہ ایسا فعل ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، قتال ایسے ہے، مقابلہ بھی ویسے ہے نا، دونوں طرف سے مقابلہ ہوتا ہے، مقابلہ لفظ بھی باب مفعلہ سے، مفعلہ مقابلہ، اسی طرح دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں دونوں طرف سے تو ہے ہی نہیں، یہ تو وہ 3000 ہیں تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے،
یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، اگر کسی مقابلے کی نوبت ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ چلتے، وہ یہ کہہ رہے ہیں لو نعلم قتالا، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ جنگ ہے، واقعی کوئی مقابلہ ہے، جس مقابلہ یہ تو تم خودکشی کرنے جا رہے ہو، تم نے اپنے آپ کو مروانے جا رہے ہو، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ دوسری ایک اور صورت بھی کہیں کہیں لکھی ہوئی ہے، مدینہ کے منافق اسپیشلی یہود اوس و خزرج جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، منافق جو یا کافر جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کافر یا منافق بھی کافر بھی یہود بھی، وہ یہ کہتے، بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو مکہ سے لشکر آیا ہے نا، پچھلی دفعہ بھی شاید یہ ذکر کیا تھا، یہ ہم پہ مسلط ہونے آیا ہے، یہ تو مکہ کے ماجرین آئے ہیں، یہ آئے ہیں قریش آ کے ہمارے حکومت یہاں قائم کر لی، مدینہ پہ ہمارا قبضہ کر لیا، اب یہ اس کے ساتھی اور آئے ہیں اس میں قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو کوئی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی ان کی اپنی سازش ہے، یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کی کوئی سازش ہے کہ یہ مقابلہ کرنے ہے۔ شاید یہ وجہ نہیں ہے، وجہ یہی زیادہ یہ کیونکہ انہیں اب پتہ چل گیا تھا کہ ایسی سازش کوئی نہیں ہے، بدر میں سمجھ آ چکی تھی، 1 سال پہلے سمجھ آ چکی تھی کہ ایسا معاملہ کوئی نہیں ہے، بدر میں تو انہوں نے اپنی قوم کے 70 لوگ مارے تھے، مسلمانوں نے اپنی قوم کے 70 لوگ مارے تھے، ایسا معاملہ کچھ نہیں ہے، معاملہ یہی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ بہت بڑا لشکر ہے، یہ خودکشی کے مترادف ہے، اس کو جانا، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں، یہ منافقین کا رویہ تھا۔ منافقین 2 طرح کے تھے، ایک منافق تو وہ ہوتا ہے نا کہ پکا کافر ہے دل سے، فی الحال حالات ایسے بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گیا، میں مسلمان ہوں، مسجد میں آ رہے ہیں، پکا کافر ہے، پکا کافر مسلمانوں کا مخالف، یہ منافق تو یہی ہوتا ہے، جو اندر سے کافر ہوتا ہے، سامنے مسلمان ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسی بھی تھے کہ جو ذرا متاثر ہوتے تھے اسلام سے متاثر ہوتے تھے، اور پھر وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے یا مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، لیکن ابھی تک ان کے دل میں ایمان اترا نہیں ہوتا تھا۔ وہ سورہ حجرات میں ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تمہارے دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا، ایسے ہوتا ہے، نہیں جب ذرا سا متاثر ہوئے تو شامل ہوئے، تو پھر آہستہ آہستہ دیکھتے رہتے ہیں، پھر کئی دفعہ آگے قرآن پاک میں مینشن ہوا ہے ایسے لوگوں کا، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی ان کا دل ادھر پکا ہونے لگتا ہے تو کچھ اور بات ہو جاتی ہے تو وہ ادھر ہو جاتے ہیں۔ اس قرآن پاک نے بیان کیا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، ان دونوں کے درمیان تذبذب میں مبتلا ہیں، ایسے لوگ بھی تھے، یہ دونوں قسم کے منافق۔ اب یہ اللہ پاک کیا کہہ رہے، یہ اس دن جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ جنگ ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ اتباع کرتے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، ان کا ایمان تو پینڈولم کی طرح ڈولتا رہتا تھا نا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، اگر تھوڑا سا ایمان بھی ہے۔ منافق کافر ہیں تو پھر تو کافروں کا آگے بات بیان ہو رہی ہے کہ جو ایمان سے بالکل ہی دور ہیں، ان کا بھی آگے بیان ہو رہا ہے، لیکن ایسے جو تھوڑا سا ایمان ہو لیکن کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر، ہم وہ للکفر، کفر کے لیے، یہاں پہ ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے مفسرین نے کہا للکفر کا ترجمہ ہم یہ کریں گے الالکفر، ایسے بھی عربی کا ہے کہ کفر کی طرف یومئذ ترجمہ شاید ہم نے پہلے کیا، یوم کے ساتھ از جب لگتا ہے، از کا ترجمہ ہم کہتے ہیں جب، جب یعنی وہ والا دن جب وہ واقعات ہو، یہ کام ہو رہا تھا، اس کو کہتے ہیں اس دن، ترجمہ اس کام کرتے ہیں اس دن، یومئذ اس دن، اقرب للکفر، کفر کے قریب، زیادہ اقرب کس کو کہتے ہیں، زیادہ قریب ہونا، یہ کیا کہتے ہیں کمپیریٹیو ڈگری ہے نا، اقرب اکبر سب سے بڑا کمپیریٹیولی بڑا جس کو کہتے ہیں، کمپیریٹیولی اقرب وہ زیادہ قریب تھے، منہم للایمان، ایمان کی نسبت، ایمان کی نسبت، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء کو پینڈولم کی طرح ڈولنا، وہ اس دن یہ بات کرتے ہوئے وہ کفر کے نزدیک تھے، ان میں ایمان کا بہت ہی کم رہ گیا تھا، مطلب یہ تھا جو کافر تھے وہ تو کافر ہیں، لیکن جو ایمان لائے ہوئے بھی تھے کسی حد تک، وہ یہ بات کرتے ہوئے وہ کفر کے قریب تھے، جس نے ایمان لایا وہ اس کو اس کے کیا فرق پڑتا ہے کہ آگے 3000 کا لشکر ہے یا 10,000 کا لشکر ہے، تو یہ اس دن وہ کفر کے قریب تھے ایمان کی نسبت۔ یقولون، اب یہ وہ کافروں کا خصوصی طور پر ذکر ہے، منافق بھی کافر ہی ہوتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، بے افواہہم، فوہن منہ کو کہتے ہیں، فمن بھی کہتے ہیں، فوہن بھی کہتے ہیں، فوہن کی جمع افواہ،
بے افواہہم، بے کی وجہ سے وہ جر میں چلا گیا، بے افواہہم، اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، جو کچھ جو کچھ لیس فی قلوبہم نہیں ہے ان کے دلوں میں، لیسا کانا کا اپوزٹ ہے نا، کانا ہونا، لیسا اس کا اپوزٹ ہے نہ ہونا، ما لیس فی قلوبہم، منہ سے وہ بک رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ دلوں میں ان کے کیا ہے؟ دلوں میں تو کفر ہے، دلوں میں تو اور باتیں ہیں، دلوں میں تو مسلمانوں کو دسوانے کا، مروانے کا یا نقصان پہنچانے کا ان کے ارادے، دلوں میں تو یہ ظاہری طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہ کریں، ایسے نہیں ہے۔ تو یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں تو اسلام کی دشمنی ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ اسلام کر رہے ہیں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ نہیں ہے، خودکشی ہے، گھروں میں رہو۔ عبداللہ بن ابی نے بھی یہی کہا تھا نا کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کریں۔ تو یہ جو کچھ ان کے دلوں میں ایمان کی کوئی رتی نہیں ہے، یہ کفر والے ہیں، ان کے جو ظاہری طور پر منہ سے کہہ رہے ہیں یہ کچھ اور باتیں ہیں، وہ نہیں ہے۔ واللہ عالم، اور اللہ تو جانتا ہے، واللہ عالم، عالم و اکبروں کے وزن پر، پیچھے کیا ہے؟ اقربوں کے وزن پر، اقربوں کہ خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے، واللہ عالم اکبر کے وزن پر، بما ساتھ اس چیز کے یکتمون، کتم یکتم پڑا ہوا ہے، جو کچھ وہ دلوں میں چھپا رہے ہیں اسے اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر انہی کی آگے اور وضاحت کی گئی ہے، یہی منافقین کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ الذین، یہ وہی لوگ ہیں، الذین قالو، جنہوں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، الذین قالوا، جنہوں نے کہا، لاخوانہم، پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا، پچھلا یہی رکوع شروع، لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے، ترجمہ تو یہ بنتا ہے انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، اور وہاں پہ بھی میں نے کہا تھا یہ بھائیوں سے کہا نہیں، یہ بھائیوں کے متعلق کہا، اس کی یہ ترجمہ بھی ہوتا ہے لاخوانہم، بھائیوں کے بارے میں کہا، یہاں پہ بھی اس کی شواہد موجود ہے نا، کیونکہ بھائیوں کو اگر کہتے تو کہتے لو کیا ہوتا، اطاعونا نہیں کہتے، وہ ہماری اتباع کرتے، وہ کہتے کہ لو، کیا لفظ ہوتا، اطاعونا، تم ہماری پیروی کرتے، اطاعونا تم ہماری پیروی کرتے، ما قتل تم قتل نہ ہوتے، تم ہماری پیروی، لو اطاعتم، اگر تم اطاعتمونا، ہاں یہ لفظ بنے گا، لو اطاعتمونا، اگر تم ہماری پیروی کرتے، ما قتل تم قتل نہ ہوتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا لو اطاعونا، اگر وہ ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا، وہ قتل نہ ہوتے، کیا مطلب ہے؟ ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ منافقین کون ہیں کہ وقالوا لاخوانہم، انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اب ترجمہ یہ کہ اخوان کا ترجمہ ہم نے کیا ہوا ہے، اخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اگلا درمیان میں جو لفظ چھوڑا ہے میں نے، وقعدوا، قعدہ بیٹھنا، کرسی کو مقاعد للقتال پڑھا تھا نا ابھی تین چار رکوع پہلے، وَإِذْ غَزَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ مُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، تب مقاعد للقتال، جہاں سے شروع کیا یہ، تو مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کو، قعد یقعد بیٹھنے کو کہتے ہیں، وقعدوا، اور وہ ترجمہ اور کر رہا ہوں، اور وہ بیٹھے رہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم وہ بھی اسی طرح بیٹھے رہتے تو یہ نہ کرتے، وقعدوا، یہ بھی واو عالیہ ہے، یہ وہ والی نے، وقعدوا در آن حالے کے، اس واو کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، در آن حالے کے، حال یہ تھی کہ وہ خود تو بیٹھے ہوئے ہیں مزے میں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ لوگ وہاں نہ جاتے، یوں مارے نہ جاتے، مدینہ میں لوگ واپس آ گئے ہیں نا، 70 شہداء کا کروا کے، شہید کروا کے واپس آ گئے، اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، خود تو گئے نہیں ہیں، وقعدوا بیٹھے، اگر یہ ہماری پیروی کرتے ہیں نا، ہماری بات مانتے نا، لو اطاعونا، اطاع ہماری بات مانتے، ما قتلوا، وہ قتل نہ ہوتے، قتل یقتلوا، قتلوا انہوں نے قتل کیا، قتلوا وہ قتل ہوئے، تو ما قتلوا یہ ہرگز یہ قتل نہ ہوتے اگر بیٹھے رہتے، وقعدوا در آن حالے کہ وہ خود بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ ان کہہ رہے ہیں، اب یہ بات پھر وہی کر رہے ہیں کہ یہ جنگ میں گئے ہیں تو اس لیے مارے گئے ہیں، اس کو پہلے اللہ پاک بیان کر چکے ہیں نا کہ قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ، جنہوں نے قتل ہونا جن کے لکھا ہوا تھا وہ کھینچ کے لائے جاتے، إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، وہ خود ہی آ جاتے اپنے قتل گاہوں کی طرف،
یہ تو مسلمان کا ایمان تو یہ ہے جہاں جس کی موت جس وقت جہاں جس حالت میں آنی ہے وہاں پہ پہنچنا ہے اس نے، اس جگہ بھی پہنچنا ہے، وہ سارا اسباب بھی پیدا ہونے ہیں اس کی موت کا۔ گھر میں بیٹھو، جنگ میں جاؤ، جنگ میں جانے سے موت نہیں آتی۔ خالد بن ولید کا بات پچھلی دفعہ آپ نے کی تھی کہ کتنی جنگیں، کس خطرناک قسم کی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، نہیں ہوئے شہید۔ اب جسم پہ پورے ایک ایک انچ پہ ان کے زخم ہیں، وہ کہتے ہیں وہ شہید، جنگ میں شہید۔ لڑنے سے، جہاد میں شرکت کرنے سے موت نہیں آتی، موت تو اپنے وقت مقررہ پر آتی ہے اور اسی جگہ آتی ہے جہاں پہ آنی ہو۔ تو یہ اسی کی کہ کل آپ فرما دیجئے فَدْرَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، فَدْرَعُوا، درع یدرع، دفع کرنا، پیچھے کرنا، ہٹانا۔ درع یدرع کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا، پیچھے کرنا، دفع کرنا۔ فَدْرَعُوا، پس تم دفع کرو، پیچھے کرو، فعل امر ہے، تم پیچھے کرو، عن انفسکم، اپنی جانوں سے، عن اپنی جانوں سے دفع کرو، دور کرو، پرے کرو، الموت، موت کو، موت کو تم دفع کر کے دے دیکھو۔ کہہ رہے ہو کہ یہ ادھر گئے ہیں تو تم مارے گئے ہیں، تو تم نہیں مرتے ہو، گھر میں بیٹھے بستر پر مر جاتے ہو، بیمار ہو کر، ہارٹ اٹیک ہو کے، کسی اور بیماری میں مبتلا ہو کے، کسی اور ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہو کے، جس کی موت کا وقت مقرر ہے اس میں تو گھر پہ بستر پہ آتا ہے۔ تو اگر یہ بات ہے کہ جنگ پہ موت آتی ہے تو تمہارے گھر میں جو موت آتی ہے اس کو دفع کرو نا، تم جنگ پہ تو نہیں نکلے ہو، تم موت کو روک کے تو دیکھو نا۔ کل فَدْرَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، موت کو روک کے دیکھو، تم دفع کر کے دیکھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ اگر یہ نہ نکلتے، لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، اگر یہ ہماری اطاعت کرتے تو مارے نہ جاتے، اگر یہ بات ہوتی تو تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ہٹا کے دیکھو نا، موت تو روزانہ کوئی نہ کوئی مرتا رہتا ہے، موت کو ہٹا کے دیکھو، ان کنتم صادقین۔ پھر اللہ پاک ان شہداء کو خراج تحسین یا ان کی شان بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ جو یہ 70 لوگ شہید ہو جو گئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز تم گمان نہ کرو، حاسین با، یہ تحسبنہ حاسین با، اس کو اگر حاسبہ یحسبو، یعنی باب فتح کی طرح اس کو ڈیل کرو، حاسبہ یحسبو اس کا مطلب ہوتا ہے گننا، شمار کرنا، حساب کرنا، اس کا وہ مصدر جو بنتا ہے حسابن بنتا ہے، حساب، حاسبہ یحسبو ہے نا، حاسبہ یحسبو حساب کرنا۔ اور اگر اس کو حسبہ یحسب، باب سامعہ کی طرح ڈیل کرو، سامعہ یسمعو کی طرح حسبہ یحسب کرو، اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا۔ وہ سورہ عنکبوت ہے، الف لام میم، احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، احسب الناس، احسب الناس، کیا لوگ، یہ حسبہ سنین کے نیچے دے رہے، کیا تو یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہمیں انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ احسبہ، حسبہ تو اس کا حسبہ یحسبو سے، یحسبو تحسبو، تو گمان کرتا ہے، لا جب لگے گا تحسبہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ نون مشدد جب لگے گا تاکید کے ساتھ تحسبنہ ہو جائے گا۔ اب ترجمہ کریں، تو ہرگز گمان نہ کر، ترجمہ اس کا یہ کرے گا، تو ہرگز گمان نہ کر، لا تحسبن الذین، ان لوگوں کو گمان نہ کر، کیا، قتلوا فی سبیل اللہ، کون سے لوگ، قتلوا جو قتل کیے گئے، ابھی ترجمہ کر چکے ہیں، قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ہم تو ترجمہ پھر یہ کریں گے، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مت گمان کرو، فی سبیل اللہ امواتا، تم ان کو میت یا مردہ مت گمان کرو۔ جو پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ بقرہ میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا تَقُولُوا، وہاں پہ تقولو کا لفظ ہے، تم ان کو مت کہو مردہ، یہاں پہ کیا ہے، ان کو گمان بھی نہ کرو مردہ، ان کو مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، حی ان کی جمع ہے نا، احیاء، امواتن میتن کی جمع ہے، مردہ کو میتن کہتے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق یرزقو، یرزقون وہ رزق دیتے ہیں، یرزقون ان کو رزق دیا جاتا ہے، مجہول ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ کے پاس وہ رزق وصول کر رہے، رزق کر رہے ہیں۔ اب یہ آیت کہ کیسی زندگی ہے ان کی، اپیرنٹلی تو فوت ہو گئے ہیں، وہ
قبر میں کفن دے کے ہم نے دفن کر دیا ہے، وہ اس قسم کی زندگی ہے، ایسی زندگی ہے جیسے، ایسی تو نہیں ہے۔ وہ پچھلی آیت کو ہم یاد کریں نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھ سکتے۔ ان کی زندگی کی جو بہاریں ہیں، جو طریقے ہیں، وہ ہماری سمجھ سے باہر، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ جہاں پہ بیان ہوا ہے نا، وہ رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے، وہ مومنین کو خطاب ہے۔ یہ بھی مومنین کو ہی خطاب ہے، ہم کہہ رہے ہیں مومنین کو اللہ پاک خطاب کہیں کہ آپ یہ بات ان کی زندگی کے پوری تفصیل کیسے جان، مردہ ادر اپرنٹلی روح ان کی نکل گئی ہے، کفن دے کے ہم نے دفنا دیا ہے، ان کی جائیداد کو تقسیم کر لیا ہے، ان کی بیوی سے شادیاں کر لی ہیں، اس طرح تو زندہ نہیں ہے جس طرح ہم باقی لوگ زندہ ہیں۔ ان کی زندگی کی کیا تفصیل ہے وہ اللہ پاک جانتا ہے۔ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے کہ ان کی ایک حدیث کا مفہوم ایسا ہے کہ ان کی روحوں کو کچھ پرندوں میں جوف میں ڈالا جاتا ہے، وہ جنت میں گھومتے پھرتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں اور رزق کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کی کیا تفاصیل، کس طرح زندہ ہیں۔ برزخی حیات تو سارے لوگوں کی ہے، برزخی حیات تو میں بھی مروں گا، جو وہاں پہ جو میرا معاملہ آئے گا اس کو برزخ کہتے ہیں۔ وہاں پہ جو معاملہ میرے ساتھ عذاب قبر یا اصحاب قبر یا آسانی جو قبر میں ملتی ہے، نعمت جو ملتی ہے آسان، وہ ساری برزخی حیات ہے۔ وہ تو سارے مومنوں کو بلکہ کافروں کو بھی نصیب ہے برزخی حیات۔ فرعون کے بارے میں آگے آتا ہے نا کہ ان کو روزانہ صبح شام دوزخ پر پیش کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں آگے منشن ہے، اللہ کرے ہم وہاں تک پہنچیں قرآن پاک میں ان کو، تو ان کا عذاب قبر کا ایک نظام ہے۔ ان کا کیا نظام ہے؟ یہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں دوبارہ آ رہا ہے، وہ فرحین بما آتاہم اللہ، بڑے خوش ہوتے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، تو یہ وہ زندہ ہے، ان کو گمان بھی نہ کرو کہ مردہ ہے، اللہ کے وہ پاس وہ رزق حاصل کرتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، فرحین، فرحون کا مطلب ہوتا ہے خوش، فرحین ان کی جمع فرحون ہو جاتا ہے۔ فرحین یہ نسب میں ہے، نسب کی وجہ کوئی خاص ہے کہ اگر یاد آ جائے، اختصاص ہے۔ اختصاص کا مطلب ہے نا کہ یہ فرحین کس خاص بات پہ اس خوشی کو اللہ پاک نے اختصاص کے ساتھ کہ جو اللہ نے ان کو فضل کیا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، یہ نسب میں چلا جاتا ہے، فرحون فرحین۔ اس کی مشہور مثال ہم پیچھے پڑھ کے ہیں، وہاں ذکر نہیں کیا تھا، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس پڑھ کے آئے نا، وہاں بھی والصابرون نہیں ہے، والصابرین، تو یہ اسی طرح بہرحال آسان ہے۔ فرحین خوش ہونے والے، جو خوش ہوتے ہیں، وہ خوش ہیں، مسرور ہیں، بما آتاہم اللہ، بما ساتھ اس چیز کے، آتاہم اللہ اللہ نے دیا ہے ان کو، ترجمہ ہم نے کیا ہوا ہے آتاہم اللہ من فضل، اللہ کے فضل سے جو ان کو اللہ پاک نے وہاں جو نعمتیں دی ہیں اس پہ بڑے خوش ہیں۔ اگلی بات وَيَسْتَبْشِرُونَ، بشر یبشر ہم نے پڑھا ہوا ہے، خوشخبری کو ہم کہتے ہیں، بشر یبشر کہتے ہیں، استبشار کہتے ہیں خوشی حاصل کرنا، الف سین تے باب استفعال میں جب اس کو ڈالتے ہیں خوشی کو حاصل کرنا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ ترجمہ ہم کیا کریں، خوش ہوتے ہیں، خوشی کو حاصل کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ اور خوشی حاصل کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بِالَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ، لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو ابھی ملے نہیں ہیں، جو ان کے لوگ لوائقین ان کے جو زندہ رہ گئے ہیں، وہ لم یلحقو، لاحق یلحقو، الحاق جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ملنا، لم یلحقو ابھی نہیں ملے۔ کن لوگوں کے لیے خوش ہو رہے ہیں؟ یا یستبشرون بالذین ان لوگوں کے ساتھ وہ خوش ہو رہے ہیں، لم یلحقوا بہم ان کو ابھی ملے نہیں ہیں، لم یلحقوا بہم من خلفہم ان کے پیچھے رہ جانے، خلف پیچھے کو کہتے ہیں نا، ان کے لیے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ آگے اللہ پاک وجہ بتا رہے ہیں، دیکھیں لام رف لا لکھا ہوا ہے، قرآن پاک کھلا ہوا ہے، یہاں رکنا نہیں ہے، کنٹینیوس ہے۔ کس وجہ سے؟ من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ نہ ان پر خوف آئے گا، یہ جو پیچھے خلفہم جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب یہ تو اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں نا، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا ایمان ہے جنت، دوزخ، برزخ، سب پر ان کا ایمان ہے۔ یہ شہید ہونے والے تو دیکھ چکے ہیں نا، انہیں تو پتہ ہے 100% ان کے کیا کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھ لیا نا، انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ لیکن جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا تو ایمان ہے نا،
ان کا تو ایمان ہے، اب یہ دیکھ چکے ہیں، لیکن اب یہ خوش ہو رہے ہیں نا، ان کا یہ جو کام کر رہے ہیں ہمارے پیچھے رہ جانے والے، جو بھی اعمال کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں یا جو باقی اعمال کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو نعمتیں دے گا نا، اگلی آیت آگے، اگلی آیت میں پھر اگلے تفصیل آ رہی ہے، اس سے خوش ہو رہے ہیں کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر بھی کوئی حزن نہیں آگا، ان پر بالکل کلیئر ہو گیا پیچھے رہ جانے والوں کی وجہ، تو دوہری خوشی ہوگی، اپنے انعامات پہ بھی خوش ہیں، اور اس وجہ سے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والے وہ والے کام کر رہے ہیں کہ نہ ان کو خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ خوف ہوگا، ان کے لیے بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ آگے اس کو اور بیان کیا اگلی آیت میں، وَلَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، یہ خود خوش ہو رہے ہیں، بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، ان کو اللہ کی نعمت، جنت یا رزق مل چکا ہے، اس پہ فضل ہو چکا ہے، اس پہ خوش ہو رہے ہیں، اور اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، انہیں تو بالکل واضح ہو چکا ہے نا کہ اللہ جو مومن عمل جو کر رہے ہیں نا ہمارے پیچھے رہ جانے والے، یا جو ان کا عمل ضائع ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ثابت ہو چکا، ان پر تو ثابت ہو گیا نا، پیچھے رہ جانے والے تو ایمان والے ہیں نا، وہ تو مانتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوگا، اللہ ضائع نہیں کرتا، ان پر تو ثابت ہو گیا۔ تو ان دونوں باتوں سے خود نعمت مل کر خوش ہیں، اور پیچھے رہ جانے والوں کے جو اعمال انہیں سمجھ آ رہی ہیں نا کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والے جو کچھ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ان اللہ بے شک وان اللہ، اور اس یہ کہ ان اللہ لا یضیع، اضاع یضیع ضائع کرنا، اضاع الف کے ساتھ، اضاع یضیع باب کیا کہتے ہیں افعال سے، اضاع یضیع وہ ضائع نہیں کرتا اجر المومنین، مومنین کا اجر، جو نیک اعمال وہ کر رہے ہیں دنیا خوب اجر بھرپور دے گا۔ تو یہ تو وہاں ہے، لیکن آگے دیکھیں جن کے پاس یہ قرآن کھلا ہوا ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ 3 رکوع ہے، لیکن اوپر دیکھیں وہ معانقے کے 3 نقطے لگے ہوئے ہیں۔ معانقے کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ یا تو یہاں رکیں یا اگلے 3 نقطوں پر رکیں، اس کا قاعدہ یہ ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ کانٹینویشن ہے۔ مومنین ان اللہ لا یضیع اجر المومنین، اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتے، الذین، یہ مومنین کون سے ہیں؟ یہ خصوصی طور پر ذکر ہے، یہ وہ بڑے اعلیٰ مومنین ہیں، ان کے جو شہید ہو جو کہ ہیں 70 نا، ان کے جو پیچھے خلف رہ جانے والے ان مومنین کا ذکر ہے نا، الذین، وہ مومنین، الذین اب ترجمہ ہم کریں وہ مومنون استجابوا للہ والرسول، جو انہوں نے قبول کر لیا، استجاب، اجاب یجیب، جب باب استفعال میں ڈالتے ہیں مان لینا، استجاب اسی کو کہتے ہیں قبول کر لینا، مستجاب، مستجاب الدعوات، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، استجاب یہی ہوتا ہے نا۔ تو الذین استجابوا للہ، جنہوں نے قبول کر لیا اللہ کے حکم کو، والرسول، اور رسول کے حکم کو، من بعد ما اصابہم القرح، من بعد اس کے بعد، ما جو کچھ اصابہم القرح، ان کو اصابہ پہنچی مصیبت یا مل گیا ان کو، قرح کہتے ہیں زخم۔ یہ جو غزوہ احد سے واپس آئے ہیں تو پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ اپیرنٹلی تو ہم کہتے ہیں شکست ہوگی، تو پہلے بھی ذکر کیا تھا کیا شکست تھی، وہ کافروں کے پاس موقع تھا جنگ احد میں، مسلمان اکثر چھوڑ کے آگے تھے مدینے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، صحابہ کی حالت بہت خراب تھی، وہ 3000 کا لشکر جو ہے وہ سارے کا سارا موجود تھا، ان کو ختم کر کے جا سکتے تھے لیکن وہ بھاگ گئے، ان کی کیفیت ایسی ہوئی، اس لیے ان کا یہ بھاگنا جو ہے یا چلے جانا جو ہے یہ ایک قسم کی مسلمانوں کی فتح ہے، ورنہ تو ان کے پاس فزیکلی جو حالات ایسے تھے کہ وہ بالکل ملیا میٹ کر سکتے تھے پورے مسلمانوں کو، وہاں پہ تھوڑے سے رہ گئے تھے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں وہ فتح۔ اب وہ تو چلے گئے، وہ چلے تو گئے، لیکن ان کے آگے جا کے ان کو خیال آیا، یہ بات مینشن ہے، ابو سفیان کو لوگوں نے کہا، کچھ لوگ خود خیال آیا یار ہم نے کیا کیا ہے، اس وقت تو بڑی خراب حالت تھی، ہم ان کو بالکل مٹا کے آ سکتے تھے، ہم وہاں سے آگے، کچھ لوگوں نے خیال آئے ہیں، تو ابو سفیان کا بھی یا کئی لوگوں کا خیال ہے واپس چلتے ہیں، واپس کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ وہاں تو پیدل سفر تھا، اونٹوں پہ سفر تھا، گھوڑوں پہ پیدل جانے، یہ دوسرے دن انہوں نے خیال کیا کہ ہم واپس جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو خبر مل گئی یا ان کا بھی اپنا اندازہ تھا کہ یہ آ سکتے ہیں واپس، یہ واپس آ سکتے ہیں،
تو دوسرے دن جس دن غزوہ احد ہوئے جس دوسرے دن اللہ پاک کہہ رہے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو کہتے ہیں یہ اٹھو ہم ان کے پیچھے جائیں گے۔ وہ لوگ جو اتنی ایک قسم کی شکست کھا کے بری حالت میں واپس آئے ہوئے مدینے میں، زخمی ہیں، گھر گھر میں ماتم ہے، 70 شہداء ہیں، دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے ہیں کہ جہاد کے لیے ہم نے نکلنا ہے، ان کے پیچھے جانا ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی نا، بہت بڑا حکم تھا کہ ابھی ہم لٹے پٹے واپس آئے ہیں، ایک رات گزاری ہے، رات بھی کیا گزاری ہے، شام کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد میں تھے، شام کو وہ مغرب کا ٹائم تھا نا جب وہ آوازیں لگا رہا تھا ابو سفیان، تو شام ہو رہی تھی اس وقت نا، تو اس کے بعد مدینہ میں آئے ہیں، رات گزاری ہے، اور صبح پہ یہ واقعہ کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے، ان کے پیچھے جائیں گے تو سب۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ بھی لگایا ہمارے ساتھ وہی جائے گا جو کل موجود تھا اس میں، غزوہ احد میں شرکت کرنے والے کوئی ایسے ہوں گے نا جو نہ گئے ہوں گے، منافقین وہی جو عبداللہ بن ابی کی قوم جو ہے یا اس کے ساتھ آنے والے واپس، ان کو نگیٹ کر دیا، نہیں کوئی بھی نہیں جائے گا، وہ لوگ جائیں گے جو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف روایتیں ہیں اس میں کہ 150 صحابہ تیار ہوئے، یا نہیں 150 نہیں، ہاں پہلے کئی جگہ 200 لکھا ہوا ہے، 200، بہرحال کسی جگہ 630 بھی لکھا ہے، ایک جگہ میں نے وہ پورے صحابہ جو 630 ہی تھے نا، ٹوٹل 630 ہی، 1000 تھا، 300 وہ عبداللہ بن ابی والے نکال دو، 70 شہداء کہہ دو، 630 لہ جا کے وہ 630 گئے تھے یا جو بھی گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگائی کہ ہم نے جانا ہے، یہ سارے تیار ہوئے، جو بھی تیار ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر نکلے۔ یہ ان کا ذکر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے۔ اچھا ایک اور خاص بات اس میں، یہ آواز کس نے لگائی ہے؟ رسول نے لگائی ہے نا، اللہ کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ نکلو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیلکولیشن تھی، اپنے صوابدیدی خیال تھا، اختیار تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ الذین استجابوا للہ، حکم رسول کا ہے، اللہ پاک نے بیان کیا ہے، اس کو اپنا حکم اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، پر رسول کا بھی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے قبول کیا، مان لیا، للہ و رسول اور اللہ کا حکم، تو نبی کی اپنی صوابدیدی اختیارات جو ہیں، اللہ پاک کے جو حضور کا جو احکامات ہیں، کئی دفعہ وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرمان جو ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ تو اللہ پاک نے کہا وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی۔ یہاں پہ بھی ہے کہ جو حضور نے حکم دیا ہے اپنے صوابدیدی اختیار سے دیا ہے، اور وہ اللہ اس کو اپنا رہا ہے کہ یہ میرا حکم ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اتنی زخمی حالت میں بھی انہوں نے قبول کر لیا، وہ نکل پڑے۔ تو للذین احسنوا، یہ وہ لوگ ہیں نا، للذین احسنوا، یہ احسان والے لوگ ہیں، للذین احسنوا منہم کا ترجمہ فی الحال چھوڑے، منہم کا آسان ترجمہ بنتا ہے ان میں سے، منہم واتقوا، انہوں نے تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ترجمہ واضح ہوگا، منہم کو ہم نے ترجمہ کرنا ہے، منہم سے تو اپیرنٹلی اگر صرف ان میں سے لگتا ہے، یہ جو لوگ 630 نکلے ہیں، 200 نکلے ہیں، جتنے بھی لکھے ہیں، ان میں سے یہ کچھ لوگ ہیں، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ تو اسے یہ لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ تھے جن کے لیے بیان ہوئے، نہیں ایسے نہیں ہے۔ یہ منہم جو ہے نا، یہ من جو ہے، من جو ہم ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں ان میں سے، ہم ترجمہ اس کو کہتے ہیں من تبعیض کے لیے ہوتی ہے، ان میں سے کچھ حصہ، بعض بتانے کے لیے کہ ان میں سے کچھ لوگ، اور ایک من ہوتی ہے بیانیہ، یہ من بیانیہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، ان کی پورا بیان ہو رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ من بیانیہ ہے، یہ ان میں سے کچھ لوگ نہیں، سارے کے سارے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ احسنوا، وہ احسان کرنے والے ہیں، واتقوا، احسان کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اخلاص، اس احسان کا آسان ترجمہ کیا ہے؟ 100% اخلاص۔ احسان کا وہ کیا الفاظ ہیں؟ احسان کیا ہوتی ہے حدیث جبریل میں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا لب لباب یہی ہے کہ 100% اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ اس کا مطلب تو یہ واتقوا، تقوی بھی ہے، تقوی کا بھی ترجمہ آسانی کے لیے کسی صحابی نے تشریح کی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے کسی صحابی سے پوچھا تقوی کو تم کیا سمجھتے ہو؟
حضرت عمر نے، اس صحابی نے یہ بتایا کہ کوئی جگہ ہو کانٹوں والی جھاڑیاں واڑیاں ہوں تو اس میں سے گزرنا پڑے تو اپنے دامن کو ان کانٹوں سے بچا بچو کے جو نکلنا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ کہ دنیا میں تو گند ہے، ادھر ادھر پتہ نہیں کیا کچھ، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو اللہ کے لیے بچا کے جو نکلنا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو یہ بولو، یہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر نظیم ہے۔ اس کو کہتے ہیں غزوہ حمر الاسد، ہاں حمراء الاسد، مہربانی، حمراء الاسد، اس کو کہتے ہیں غزوہ حمراء الاسد۔ حمراء الاسد اس کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک جگہ ہے حمراء الاسد، اس جگہ کا نام ہے، 8 میل مدینہ سے، اس وقت کے مدینہ سے 8 میل دور، اب تو مدینہ کا ایسا ہی ہوگا، 8 میل دور مدینہ سے وہاں گئے ہیں۔ اور پھر وہ یہ خبر ان کو بھی ہوگی، آگے ذکر آ رہا ہے، یہ خبر ان کو بھی ہو گئی کہ وہ پھر آئے نہیں واپس۔ اگلی آیت کو ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کو پھر باقی جاری رکھیں گے۔ اگلی آیت کا ترجمہ کریں گے، ان کو خبر ہو گئی تھی۔ وَاتَّقَوْا اجر نظیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اجر نظیم ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، پھر دوبارہ اللہ اور ایک اور ان کی نشانی یا تعریف فرما رہا ہے۔ الذین قال لہم، ان کو کہا گیا، ان کو قال لہم، ان سے کسی نے کہا، کس نے کہا؟ الناسو، ناسو کے اوپر پیش ہے، قال الناسو، لوگوں نے کہا۔ اچھا، ایک خاص بات، جملہ فعلیہ میں جو مفعول فاعل جو ہے نا، اگر اس کا مینشن ہو، جس کو کہتے ہیں اس میں ظاہر ہو، تو فعل واحد ہی لگتا ہے۔ مثال دے دوں، قال المعلم، معلم نے کہا، معلم دو ہوں، معلمن، قال المعلمان، وہ بھی قال ہے، سارے معلموں نے کہا، قال المعلمون، قال ہی لگے گا، کیونکہ معلم ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے، ہم لگے گا تو پھر الگ بات ہوگی، پھر وہ گرامر چلے گی، وہ کہتے ہیں گردان چلے گی۔ لیکن اگر تو یہاں پہ ناس ہو، قال الناس ہو، سارے لوگوں نے، قالت الاعراب، وہ بھی قالت الاعراب بھی جمع ہے نا، قالت الاعراب مؤنث ہے، قالت مؤنث کا صیغہ لگاؤ، واحد کا لگاؤ، تو قال الناس لہم کو میں روک رہا ہوں نا، قال الناس، لوگوں نے کہا، لہم، ان مسلمان لوگوں کو کہا، کیا کہا؟ ان الناس، کہ بے شک لوگوں نے، وہی کون سے لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے، اس کو میں ابھی تشریح کرتا ہوں۔ ان الناس قد جمعوا لکم، قد تحقیق، جمعوا، انہوں نے جمع کر لیا، یا وہ جمع ہو گئے، دونوں معنی کر سکتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، کہ ابو سفیان دوبارہ جمع ہو رہا ہے، چیزیں جمع کر رہا ہے لشکر کے تمہارے لیے، فخشوہم، ان سے ڈرو، خشیہ یخشا ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، فخشوہم، تم ان سے ڈرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ابو سفیان یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بھی نکلا، شاید انہیں بھی خبر ہو گئی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہے، تو ابو سفیان تو مکہ کی طرف جا رہا تھا نا، وہاں سے ایک قافلہ آ رہا تھا، صرف اس نے سوچا ہے، واپس آیا ان میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف انہوں نے خیال کیا ہے کہ ہم واپس جائیں، لیکن ان پہ ہمت نہیں ہوئی کہ واپس آئیں، صرف جمع ہو کے تھوڑا ارادہ کیا، پھر آئے نہیں ہے، واپس چلے گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک کھیل کھیلا ہے، مدینہ کی طرف ایک قافلہ آ رہا تھا، اس کا نام بھی مجھے بھول گیا، اس کو 10 اونٹ دیے ابو سفیان نے کہ تم مدینے جاؤ نا، وہاں جا کے یہ مشہور کر دو کہ ابو سفیان خوب وہ لے کر آ رہا ہے، لشکر لے کر آ رہا ہے، تاکہ ان پہ روب پڑو، بس تمہاری خیر نہیں۔ یہ وہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان لوگوں کو، اور یہ کہتے ہیں کہ حمراء الاسد کے قریب ہی یہ ان کے ساتھ ان کو یہ قافلہ ملا ہے، ان کو کہا گیا کہ ان الناس، یہ دوسرے ناس کون تھے؟ قال الناس، یہ جو قافلہ آیا تھا، یہ لوگ ان کو کہنے ہیں کہ ان الناس قد جمعوا لکم، ابو سفیان والے لوگ جو ہیں نا تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، قد فخشوہم، ان سے ڈرو، یہ اس کا ساتھی تھا نا۔ آگے اللہ پاک نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، فخشوہم، ان سے ڈرو، تو ہوا کیا؟ فزادہم ایمانا، یہ کن لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے؟ یہ مومن جو نکلے ہیں، فزادہم ایمانا، یہ بات سن کر بھی فزادہم ایمانا، ان پر اثر کیا ہوا؟ ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اچھا، اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مومن کا ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے،
فزادہم زیادہ بڑھ رہا ہے، فزادہم ایمان، بہرحال فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا، اور وہ بولے کیا، وقالو، اور یہ سارے بولنے حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، یہ بھی حاسین بھی ہے، یہ بھی وہی لفظ ہے حاسین با، یہ جو ابھی حساب والا یا گمان والا، اس کا یہ معنی بھی ہے کہ کافی ہونا، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، نعمہ کو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، کیا ہی خوب ترجمہ ہم کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہے بئسا، کیا ہی برا، بئسا کیا ہی برا، نعمہ کیا ہی خوب، الوکیل ہمارا کارساز ہے۔ یہ لفظ وہی ہے، وکیل کہاں سے نکلا ہے، واو کاف لام، جس سے توکل نکلا ہے، توکل جس سے نکلا ہے نا، توکل، یہ واو کاف لام ہے کہ ہم کام اس کے حوالے سپورٹ کرتے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس پہ کارساز میں واو کاف لام سے، تو نعم الوکیل، کیا ہی خوبصورت کارساز ہے، یعنی ہم اس پہ ہمارا توکل ہے، اب ترجمہ وکیل کے ساتھ ہمارا اس کا توکل ہے۔ تو یہ ہوا، یہ تھا کہ یہ وہ لوگ نکلے تھے، تو ان کو اللہ پاک روب ڈال دیا تھا۔ یہ پھر میرے خیال میں ان کو ہم آگے ترجمہ کریں گے، بہت زبردست باتیں جو اللہ نے ان کو کہا ہے نا، شیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوا، یہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ترجمہ کریں گے۔ تو اللہ یہ جنگ کی یہ نوبت ہمراہ الاسد جو اس کی ذرا سی ایک اور توجیہ بھی ہے، ذرا سی، اس کو ہم اگلی دفعہ بیان کریں گے کہ یہ والی آیتیں جو ہیں، ابو سفیان، ایک تو یہ ہے واپس آنے کا امکان تھا، اس کو روکنے کے لیے نکلے ہیں، اور اس لیے یہ آیت اس کے متعلق ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ابو سفیان کچھ عرصے بعد تیاری کر کے خیال تھا کہ وہ شاید آنے والا ہے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، اور یہ مقابلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہمراہ الاسد کی طرف نہیں، اس کو بدر صغریٰ کہتے ہیں، وہ بدر کی طرف گئے تھے، اس وقت اس کے ساتھ تعداد بھی مسلمانوں کی زیادہ تھی، بدر کے پاس گئے تھے، تو بدر صغریٰ کے وقت، تو جو اگلی آیتیں ہیں ان دونوں کے متعلق ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک سمجھ۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ہی شروع کریں گے۔